بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پی کے اور میرا نام ہے شہریار طاہر۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم میں ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام حرام تھا جو تابش کے بیٹے تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے ایک قدیم شہر ہود میں ہوئی تھی۔ اسی شہر میں ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل وہ لوط علیہ السلام کے والد حیان اور ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے بیٹا بنا کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کا منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا تھا اور خوب بارش برستی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ سودام وہ علاقہ ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سودام کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتی کے اثار کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ اردو، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے اناج، پھل میں بھی بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر اہل سودام کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ان کے علاوہ کوئی بھی ان کے پھل اور اناج پر قبضہ کرے۔ اسی لیے اہل سودام اکثر اس بات پر پریشان رہتے تھے کہ ان لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے۔ ایک دن اہل سودام اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے، تو ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہنے لگا، کیوں نہ میں تمہیں ایسا حل بتاؤں کہ یہ لوگ تمہارے علاقے میں آنا بند کر دیں گے۔ سب لوگ اس اجنبی بزرگ کی بات کو نہایت توجہ سے سننے لگے۔ ابلیس نے ان سے کہا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے ساتھ آیا اور ان کو کہا کہ اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا شروع کر دو۔ ابلیس نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ زبردستی کے ساتھ ان سے اپنی خواہش پوری کرو گے تو یہ لوگ ان بستیوں میں آنا چھوڑ دیں گے، اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مرد کے ساتھ بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار اور عام گھروں تک یہ روش پیدا ہو چکی تھی۔ بڑی محفل میں یہ لوگ اس بے فحاشی کا کام کرنے کو خوشی سمجھتے تھے، اور کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص طور پر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اس کو اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سدوم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ تھے۔ ان کے علاقے سے گزرنا بہت دشوار تھا۔ کوئی غریب ان کی بستیوں میں روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقوں میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا تو یہ لوگ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ انہوں نے اپنی وادی کو ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ اس باغ میں انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گناہ سے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی ظرف مائل ہونے کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط اہل سمود کو دن رات و عزت نصیحت کرتے تھے، لیکن قوم اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا اس قوم نے ایک دن خود ہی مطالبہ کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ۔ ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل،
میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں کو انہیں دیکھ لیا تو یہ نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ یہ اصل میں ایمان نہ لائی تھی اور دراصل منافقہ تھی۔ وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کر اہل سمود کو خبر دے دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے ان سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، قوم کی لڑکیاں تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تب تم بخوبی واقف ہو کہ میں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور ہماری جو اصل حاجت ہے تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ یہ شرمناسا جواب سن کر آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس پہل و بدر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئی تو حضرت لوط نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور یہ لوگ آپ کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کی خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور یہ لوگ ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ابھی رات میں کچھ وقت باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لو اور یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ تاہم حضرت لوط کے گھر کے دروازہ توڑنے پر قوم بازد تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکلے اور گھر کے باہر اپنے پر کا ایک کونا ان سب کے لیے مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے اور بصائرتیں زائل ہو گئے۔ یہ آس ان لوگوں کو عذاب پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ پاس بددیانتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت سے مطمئن ہو چکے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل پڑے تھے۔ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دیر آگے جا کر یہ بھی واپس مڑ گئی اور جہنم رسید ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بستی کو اپنے پروں پہ اٹھایا اور اپنے بازوؤں پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستیوں کے کتوں کے بھونکنے اور مرغیوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ اس کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ پتھروں پر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر فاش فاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک جاری رہا اور اس کو پورا قوم کو نشت و نابود کر دیا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس میں نہ تو کوئی جانبدار مچھلی، میڈ وغیرہ زندہ رہ سکتی ہے، اور کہا جاتا ہے جو اسرائیل اور دوان کے درمیان واقع ہے۔ ماہران آثار نے 10 سال کی تحقیقات اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے کھنڈرات کو دیکھ کر 5 کلو تک جس نے بھی اندازہ لگایا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تھا اس وقت لوگ روزمرہ کے معلومات کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگیاں اچانک ختم ہو گئی تھیں۔ ان کے جسموں کو پتھر بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابھی تک یہ لوگ وہاں پر مردہ موجود ہیں۔ قیامت تک کے ان لوگوں کو عبرت بنا دیا گیا۔ آج یورپی ممالک جس انسانی آزادی کے نام پر بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے، اس کو شامل فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو سے علم حاصل ہوا ہوگا۔ آپ کی قیمتی رائے کا پر ہم کمنٹ سیکشن میں انتظار کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔